अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ नॉवल नेम इज़ एक नई सोच, रिटन बाय कांता राबिया। क्या बात है मिसेस शेरवानी, आप कुछ परेशान दिखाई देती हैं, खैरियत तो है? मिसेस जाफरी ने पूछा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ थके और कुछ जहर खंद लहजे में मिसेस शेरवानी ने कहा। आपका शुक्र है अल्लाह का सुनकर मुझे पता नहीं क्यों मुनीर नियाज़ी याद आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए मिसेस जाफरी ने कहा। मिसेस शेरवानी ने सवालिया नज़रें उठाईं। इरशाद है, जब खींच के सर्द आह कहता है कोई बंदा, सद शुक्र है अल्लाह, ये शुक्र किया उसने या ताना दिया उसने रज़ा के दो आलम को। वाह वाह, शमामा और अंबर भी स्टाफ रूम में आकर अपनी सीट संभाल चुकी थीं और अब दादो तहसीन में मसरूफ़ थीं। कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, शमामा की हाँ में हाँ मिलाते हुए मिसेस शेरवानी ने कहा। लेकिन क्या करूं, मसाइल के अंबार तले दब कर कल भी शुक्र कैसे अदा करूं। मोटे मोटे आंसू मिसेस शेरवानी की खूबसूरत आँखों से बरसात की मानंद गिरने लगे थे। ओहो मिसेस शेरवानी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना या यह रुलाना नहीं था, शर्मिंदगी के मारे मिसेस जाफरी ने कहा। मैं दरअसल खुद हर चीज़ का मस्बत पहलू देखती हूँ और हर चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने की आदी हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे इर्द गिर्द के तमाम लोग मेरी तरह सोचें। दूसरा ये कि मसाइल का हल फितरत ने मसाइल के अंदर ही रखा होता है। मसाइल को सर पर सवार कर लेने से मसाइल तो हल नहीं होते, अलबत्ता जिस्मानी सेहत जवाब दे जाती है। अंबर ने आगे बढ़कर मिसेस शेरवानी के आंसू पूछे। सच मिसेस शेरवानी, जब मैं स्कूल में आई थी तो आपकी शख्सियत इतनी मरऊब कुन नज़र आती थी कि मैं बस आपको देखती ही रह जाती थी। महज 2 सालों में आपने देखा है क्या हो गई हैं, अपनी जवानी की परछाई। लेकिन मैं क्या करूं, स्कूल में मैडम साहिबा सख्त खफा रहती हैं, काम सही करते करते गलत हो जाता है तो कसूर खींच तान के मेरा ही साबित किया जाता है। घर में जाती हूँ तो चारों तरफ नेस्ती ही नेस्ती, बच्चे नाफरमान, मियाँ सख्त मजाज और सास नंदों के तेवर बिगड़े, मैं कहाँ जाऊँ। आप बिल्कुल परेशान ना हों, बस ज़िंदगी के अंदाज़ पर नज़र डालें, कहीं कोई कमी कोई कोताही, मिसेस जाफरी ने कहा। अब ब्रेक ख़त्म होने वाली है और मुझे आज जल्दी घर जाना है, रमज़ान की तैयारियां करना है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपका मसला सुनकर हल करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक ख़त्म होने की घंटी बज चुकी थी और एक एक करके तमाम स्टाफ मेंबर्स अपने अपने क्लासेस में जा चुके थे। रजिस्टर उठाते हुए मिसेस शेरवानी ने सोचा कि हाफजा कितना निकम्मा हो गया है, लगता है कि दिमाग में भूसा भर गया है, याद ही नहीं रहा कि रोज़े भी 3-4 दिन के बाद आ रहे हैं। एक वो भी वक्त था कि रमज़ान से 2 माह पहले अब्बा मियाँ सारे घर में सफ़ेदी करवाया करते थे, खुला राशन और भरपूर इस्तकबाल की तैयारियाँ, साथ में मखसूस फ़िक्रा कि घर वालों, घर में सफ़ेदी से कीड़े मकोड़े ख़त्म होंगे और दिल की पाकीज़गी से गुनाहों की गंदगी दूर होगी, साल भर के लिए तुम्हारी रूह पाक साफ़ रहेगी। मिसेस शेरवानी ने 2-4 दफ़ा मिसेस जाफरी से मुलाकात की कोशिश की। उन्हें ये नई टीचर बहुत मुखलिस और हमदर्द लगी थीं, वरना हर कोई यहाँ मुनाफिक और मफाद परस्त ही थी। ये इनकी वो पक्की राय थी जिनसे वो इंच भर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थीं। मिसेस अशफाक ने BS के नाम पर उनसे सख्त फ्रॉड किया था। ज़हरा ने उनको बुरैज़ा के सूट की कीमत जानबूझ के गलत बताकर सख्त शर्मिंदा किया। फारिया तो थी ही मैडम नफीसा की चमची। है कोई स्कूल में जो भरोसे के काबिल हो? शमामा और अंबर कल की बच्चियाँ, उनकी शागिर्द, उनसे ससुराल के दुख सुख करते कितना बुरा लगता। अब ले देकर यही रह गई थी मिसेस जाफरी। उनका दम गनीमत था। मिसेस शेरवानी के ससुराली या दफ्तरी शिकवे शिकायतों के घंटे घंटे के प्रोग्राम सुन तो लेती थीं, ना तंजिया मुस्कुराहटें ना डिग्रेड करती। भली मानस ही हुई ना। अब पता नहीं क्या बात है, जब भी काबू करने की कोशिश करो हवा के घोड़े पर सवार रहती हैं। अब कैसे बताएं कि सास ने उनकी खुफिया कमेटी का पता चला लिया है। वो सख्त खफा सी मिसेस जाफरी को ढूंढती फिर रही थीं कि अचानक पाँव किसी नाहमवार चीज़ से टकराया और वो बचते बचते भी लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरीं। मिसेस जाफरी, आप इधर फिर रही हैं, आपको इल्म है कि मिसेस शेरवानी आपको ढूंढ रही हैं। शमामा ने स्टाफ रूम में दाखिल होते ही मिसेस जाफरी को मुखातिब किया, जो अपने बैग से कोई कागज़ सब स्टाफ मेंबर्स को दे रही थीं। और ये कि आपको इल्म है कि मिसेस शेरवानी बाहर प्ले ग्राउंड में गिर पड़ी हैं,
پاؤں میں فریکچر لگتا ہے۔ امبر نے اندر آ کر مزید اطلاع بہم پہنچائی۔ مسز جعفری انا للہ پڑھتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئیں۔ شمامہ اور امبر ان کے ہمراہ تھیں، جبکہ باقی تمام ٹیچرز خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ یہ کل کا کیا پروگرام ہے تم لوگوں کا؟ ماہین نے پوچھا۔ جی میرا خیال ہے کہ جانا چاہیے، پتہ تو چلے کہ استقبال رمضان کے نام پر مسز جعفری کیا دیتی ہیں۔ ہم نے تو آج تک استقبال رمضان کے نام پر کھانے پکانے کے پروگرام ہی دیکھے ہیں، نسبتاً لابالی سی فروا نے کہا۔ ہاں بھائی جانا چاہیے، آخر بعد میں کچھ کھانے کو بھی تو ملے گا، فرا نے کہکا لگا کر کہا۔ شرم کرو شرم، ماہین بولی، چگلیوں میں بھی تو کئی گھنٹے لگا دیتی ہو، ابھی پورا 1.5 گھنٹہ مسز شیروانی کا دکھی پروگرام بھی سن چکی ہو، 1 گھنٹہ ادھر لگا دو گی تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن مسز شیروانی کا یار کچھ علاج بھی تو ہونا چاہیے، ہر وقت ایک ہی ٹون، ایک ہی مسئلہ، ساس نندوں کے دکھڑے۔ خیر یہ بات تو غلط ہے، ایسے تو نہ کہو، ماہین نے کہا۔ بیچاری سال بھر سے اپنی تنخواہ سے کمیٹی، اور وہ بھی خفیہ کمیٹی، ڈال رہی تھیں کہ تمام ٹیچرز کو افطار پارٹی دوں گی۔ عمرہ سے وہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں لا سکی تھیں کہ عید پر سب کو تحفے تحائف دیں گی۔ عید پر تو ویسے بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں، اور وہ کمیٹی ساس صاحبہ نے فرما دیا ہے کہ 50-50 کے اصول پر ان کو بھی ملنی چاہیے۔ حد ہو گئی، واقعی داماد اور ساس یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ الٹا کر کے پڑھو تو بھی ساس اور داماد ہی رہیں گے۔ بیچاری مسز شیروانی۔ افسوس کا اظہار مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میڈم صاحبہ تشریف لے آئیں اور ٹیچرز رجسٹر پکڑے کلاسز میں چلی گئیں۔ مسز جعفری کا گھر تمام ٹیچرز کی توقع سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ قیمتی تھا، لیکن ان کی توقع کے بالکل برعکس انتہائی سادہ۔ فرنیچر کے نام پر ایک کمرے میں سادہ سا ٹیبل، بیڈ اور کرسیاں، جبکہ ایک کمرے میں سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا۔ سائیڈ میں کمپیوٹر ٹیبل، کسی چیز سے گھر والوں کے ذوق کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ قیمتی سامان تو اپنے اسکول کی ماسی رضیہ کے گھر میں ہے، منہ پھٹ فرا نے کہا۔ گو کہ آواز آہستہ تھی، لیکن سب کے مسکراتے چہرے بتا رہے تھے کہ بات سب نے سن لی ہے۔ مسز جعفری ملک شیک سے سب کی تواضع کر رہی تھیں، سب کا حال احوال دریافت کر رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے وہ سب کو لے کر ایک کھلے کمرے میں چلی گئیں، جہاں رمضان کی دعائیں اور استقبالیہ بینر لگا ہوا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سب اشارے کر رہی تھیں۔ مسز جعفری کمرے میں کیا گئیں کہ فرا نے فوراً سے ماہین سے کہا کہ گھر کے مکینوں کی حالت زار دیکھ کر لگتا ہے کہ جاتے وقت لسی کا ایک گلاس تبرکاً تھما دیا جائے گا۔ ماہین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، لیکن مسز جعفری ایک ناآشنا سی خاتون کے ساتھ اندر آ رہی تھیں، اس لیے چپ ہو گئی۔ سلام دعا اور تعارف کے بعد مسز جعفری کے ساتھ آنے والی خاتون نے فضائل رمضان کے موضوع پر لیکچر نما درس شروع کر دیا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے، دوپٹے کے پلو مروڑنے، اسکارف کے موتیوں سے کھیلنے اور موبائل پر میسج چیک کرنے اور 2-4 جمائیاں لینے کے بعد سب کی توجہ مبالغہ کی طرف تھی۔ رک رک کر دھیمے لہجے میں گفتگو جاری تھی۔ مسز شیروانی فریکچر سے بال بچ گئی تھیں اور موج پر اکتفا کر کے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ دیوار سے ٹیک لگائے مسز شیروانی ایک دم چوکنی ہوئی۔ یہ کیا؟ یہ تو در پردہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ خاتون بتا رہی تھی کہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں کو دھو دینے، نیکیوں کا اصلہ تیز کرنے، گناہوں کے آثار کو مٹا دینے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحیم کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، مگر کچھ لوگ اس ماربل کے فرش کی طرح اندر سے خشک رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو سارا سال غیبتوں، چغلیوں میں دکھ اور مسائل ڈسکس کرنے کے پردے میں مصروف رہتے ہیں، قطع رحمی اور حرام سے رغبت رکھتے ہیں؟ اللہ کے اس مقدس مہمان مہینے کی آؤ بھگت، خالی کھولی قرآن کی تلاوت، سپاروں کی گنتی اور افطار پارٹیوں سے کرتے ہیں۔ یہ مہمان ان سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ان کا کوئی غرض نہیں۔ اللہ یہ مہمان ہر سال کیوں بھیجتا ہے؟ اس سے وہ لا علم ہیں۔ جن مصروفیات میں پورا سال گزرتا ہے، یہ مہینہ بھی کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ نہ کوئی غلط بات کہنے پر زبان یکدم رکتی ہے، نہ ماضی کی غلطیاں رونگٹے کھڑے کرتی ہیں، نہ ہی اللہ کی رحمت کے لیے راتوں
کو جاگ جاگ کر امیدوار بنتے ہیں۔ نتیجتاً یہ مہمان خفا ہو کر واپس جاتا ہے، بے برکتی، نحوست اور ٹینشنوں کا پورے سال بھر کے لیے تحفہ دے کر۔ ہاں، ہال میں سناٹا طاری تھا۔ آہستہ آہستہ گفتگو سمٹتی گئی۔ اختتام پر جب آنسو پوچھتے ہوئے مبالغہ نے اس مہمان کی خوشنودی کا طریقہ بتایا، رحمتوں کا حصول کیسے، ایک چارٹ بنا کر ان کے حوالے کیا، شکرانے کے عملی مظاہرے کے لیے گھر بھر میں باورچی خانے کے راشن سے وارڈروب میں پڑے سوٹوں کی فہرست بنانے کا مشورہ دیا، شکر کے حصول کے لیے افطاری میں حکیم محمد سعید کا مشہور و معروف روز نامچے کا ذکر کیا کہ کوئی تلی مرچ مسالے والی چیز کی بجائے گائے کے دودھ اور سندھی کھجوریں اور ابلی ہوئی چنے کی دال مہینہ بھر کھانے سے انہوں نے جو توانائی محسوس کی وہ ناقابل یقین تھی۔ تو کیوں نہ سال کے 11 مہینے چولہے جھونکنے میں مصروف رہنے کے بعد ایک ماہ روح کو توانائی دینے میں صرف کر دیا جائے، کہیں اپنی کمیٹیوں کے ذریعے سے دوسروں کی مدد، کہیں غلطیوں اور گناہوں کی فہرست مرتب کرنا، کہیں ان کوتاہیوں کے کنارے کی صورت میں ڈھونڈنا، تو کہیں رات بھر ایک ہی آیت کو قیام میں دہرائے چلے جانا، تو کبھی ان دعاؤں کے لیے اللہ کے آگے خالی جھولی پھیلانا، جو سارا سال ہماری دعاؤں کا منتظر ہی رہتا ہے۔ کون ہے جو مانگے، کس کو عطا کروں، ہے کوئی میری رحمت کا پیاسا۔ ان دعاؤں میں جہاں اپنے آپ کو یاد رکھیں، وہیں اپنے ارد گرد کے ان مستحق بیماروں ناداروں کو بھی ضرور یاد رکھیں، جن کا تن سارا سال اچھی خوراک اور روح سارا سال دعاؤں کی محتاج رہتی ہے۔ بس یاد رکھنے کی بات صرف ایک ہے کہ کہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ ماہین، فرا، سمرا سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ رمضان کے مقاصد کو سمجھ چکی ہیں۔ لعلکم تشکرون اور لعلکم تتقون کا مطلب سمجھ چکی ہیں۔ کرنے والا کام صرف ایک رہ گیا تھا، گھر جا کر ساری اشیاء کی فہرست مرتب کرنا اور ڈھیروں شکر ادا کرنا۔ ماہین نے سوچا کہ وہ اکثر شکوہ نہ کرتی رہتی ہے، گھر میں ہے کیا؟ مسز شیروانی نے سوچا کہ مجھے سب سے پہلے اپنی کمیٹی نکلوانا ہے، آدھی ساس کو دینی ہے اور آدھی اپنی اس دور پار کی رشتہ دار کو جو گلے کے کینسر کی وجہ سے کھانے پینے سے محروم اور علاج کے لیے سرمایہ نہیں رکھتی۔ فرا نے سوچا کہ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ اپنی پٹر پٹر چلتی زبان اور صاف گوئی کی خوبصورت لبادے میں اپنی بری عادت کو ایک ماہ کی بھرپور مشقت سے قابو میں لے آؤں۔ سمرا کی سوچ سب سے منفرد تھی۔ مجھے اس دفعہ قرآن ختم کرنے کی جلدی نہیں کرنا، بلکہ قرآن کی اس خوبصورت دنیا میں پہنچنا ہے جہاں ہر آیت نیا مفہوم لاتی ہے اور ہر مفہوم اللہ کی چاہت اور محبت کے نئے در کھولتی ہے۔ سب سٹاف ممبرز کے پرسکون اور کچھ نادم، کچھ پشیمان چہروں کو دیکھ کر مسز جعفری نے سوچا، مجھے ان سب کو یہاں لانے اور رمضان کی اتنی اچھی پہلی منصوبہ بندی پر مبارکباد ہی نہیں دینا، بلکہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا ہے کہ شکر ادا کرنے والوں کو مزید نوازنا اس کا شیوا ہے اور اس کی شان ہے، اور اگر وہ ایک بھی سوچ کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے دے تو روز محشر اس کے بدلے میں انہیں کتنا اجر ملے گا۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی مسکرا اٹھیں۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔